السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. معزز سامعین، علماء کرام، نوجوانان اسلام، مہمان اعظام، معزز خواتین اسلام، ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے جو اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنی الوہیت میں، اپنی ربوبیت میں، عزت و عظمت میں، قوت و قدرت میں، شان و شوکت میں اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. بے شمار درود و سلام ہو رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، صادق و امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے گھر والوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں، آپ کے تمام صحابہ پر، تابعین پر اور تبع تابعین پر، اور تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر. معزز حضرات، عرصے دراز سے فن خطابت سے دوری نے آج کی اس دعوت کو قبول کرنے کی مجھے جرأت نہیں دی، مگر دعوت دینے والوں نے حکمت اور منصوبہ بندی سے اس انداز سے دعوت پیش کی کہ مجھے معذرت کے راستے پوری طرح سے بند نظر آئے، بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آئی. اور عنوان بھی اس قدر میرا آسان تھا کہ ماضی میں کبھی اس عنوان پر مجھے کہنے کا موقع ہوا تھا تو سوچا ماضی میں کہیں کہیں انہی پرانی باتوں کو الفاظ کے نیا رنگ دے کر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. چنانچہ آج رمضان کا پیغام اس عنوان کے تحت آپ سے میں مخاطب ہوں، اور اپنی تقریر سے آغاز کرنے سے پہلے، اپنی تقریر کو آغاز کرنے سے پہلے میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آج اس مقام سے مجھے وہی بات کہنے کی توفیق دے جو صحیح ہو، اور جو سب سے پہلے میرے لیے اور پھر اس کے بعد ہم سب کے لیے اصلاح نفس کا ذریعہ بنے، اخروی نجات اور کامیابی کا سبب بن جائے. یا رب میری باتوں میں ایسا تو اثر دے، یا رب میری باتوں میں ایسا تو اثر دے، بن جائے ہدایت جو دلوں پہ اثر کر دے. معزز حاضرین، رمضان کا مہینہ بڑی فضیلتوں اور عظمتوں کا حامل ہے. رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے اور عبادت و مغفرت کا ایک سالانہ جشن. رمضان اصلاح و تربیت کا ایسا مکمل کورس ہے، اگر کوئی خلوص و للہیت کے ساتھ، ایمان و احتساب کے ساتھ اس کورس کو مکمل کر لے تو پھر کسی کورس کی اہمیت اور ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. اللہ تعالیٰ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت سے نوازنے کے لیے کفر و شرک کے اندھیرے میں ڈوبے دلوں کو نور ایمان اور نور توحید سے روشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت کو نازل کرنے کا جب ارادہ کیا تو اس مبارک کام کے لیے اسی مبارک مہینے کا اللہ نے انتخاب کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ دوستو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. پھر قرآن کی صفت یہ بتائی اللہ نے ہدی للناس، کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور پھر فرمایا بینات من الہدی والفرقان، اس میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی بے شمار دلائل موجود ہیں.
احادیث میں بھی ماہ رمضان کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی. مجھ سے پہلے برادرم جناب مصلح الدین صاحب نے بھی اپنی تقریر کے آغاز میں رمضان کے ان فضائل کی طرف اشارہ کیا. میں بھی اس طرف مختصر اشارے کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. حدیث میں رمضان کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی. کہا گیا رمضان جب آتا ہے تو جنت کو سوار دیا جاتا ہے. جنت کے دروازے اس طرح سے کھول دیے جاتے ہیں کہ کوئی دروازہ بند نہیں رہے گا. دوزخ کے دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی دروازہ کھلا نہیں رہے گا. رحمتوں کی بارش ہوگی، مغفرت کے فیصلے ہوں گے، نجات کے پروانے دیے جائیں گے. مگر ان ساری فضائل میں سے، اللہ کے ان سارے انعامات سے 3 انعامات، رمضان کے 3 فضائل ایسے ہیں. ایک ہے رحمت، دوسری ہے مغفرت اور تیسری ہے نجات. عام طور پر اکثر دیکھا اور سنا یہ گیا ہے کہ ان تینوں کو رمضان کے 3 حصوں کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے. رمضان کے 3 حصوں میں ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. اور دلیل کے طور پر جو حدیث سنائی جاتی ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا نجات، اس حدیث کی سند کے بارے میں کہتے ہوئے عالم حدیث کے مشہور اور مستند محدث علامہ الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ رمضان کے یہ انعامات رمضان کے مخصوص حصوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پورے رمضان کے ساتھ عام ہے. رمضان کا ہر دن، رمضان کی ہر رات، رمضان کی ہر ساعت، رمضان کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی، یہ سارے انعامات اللہ کے بندوں پر بارش بن کر برستے رہیں گے. اور بالخصوص یہ تینوں چیزیں صرف فضیلت یا بشارت اور خوشخبری کا درجہ نہیں رکھتے، بلکہ یہی چیزیں ہم کو ماہ رمضان کے پیغام کو سمجھنے کا اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھاتے ہیں. لہذا میں ان صحیح احادیث کو یہاں ذکر کروں گا جس میں ان تینوں کا ذکر کیا گیا. وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں عربی متن میں جانے کے بجائے صرف ترجمے پر اکتفا کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. پہلی وہ حدیث جس کو طبرانی نے روایت کی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر رمضان آ گیا. اب رمضان کی تعریف بیان کی. فرمایا رمضان برکت کا مہینہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تم پر اپنی برکتوں سے گھیر لیں گے، برکتیں نازل فرمائیں گے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، گناہ ہوں گے، دعاؤں کو شرف قبولیت دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں نیکیوں اور کار خیر میں تمہارے شوق کو دیکھیں گے. اتنا ہی نہیں، فرشتوں کے سامنے تمہارا فخر کیا جائے گا. بس لہذا تم اس مہینے میں اللہ کے دربار میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں پیش کرو، اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ اپنے بھلائی کے جذبے کا اظہار کرو، کیونکہ انتہائی بدنصیب اور بدبخت ہے وہ شخص جو اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. یہ طبرانی کی روایت ہے. اس میں رمضان کی برکت اور رحمت اور مغفرت تینوں کا ذکر کیا گیا. ایک دوسری حدیث اس میں نجات کا ذکر ہوا جس کو امام رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے شیاطین اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے اس طرح سے بند کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی دروازہ کھلا نہیں رہے گا، جنت کے دروازے کچھ اس طرح سے پوری طرح کھول دیے جائیں گے کہ کوئی دروازہ آج بند نہیں ہوگا. اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے موقع کی غنیمت جان لے، آجا میدان میں، سمیٹ لے نیکیوں کو، بھر لے اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں کے. اور پھر کہا جائے گا وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کے چاہنے والے
بس کر، رک جا، باز آ جا، خواب غفلت سے تو بیدار ہو جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے دوزخ کی آگ سے کئی لوگوں کو نجات اور آزادی دی جائے گی، اور یہ احسان، یہ انعام ہر رات ہوگا۔ ایک شاعر نے بڑے ہی پیارے انداز میں حدیث کے آخری مفہوم کو اس طریقے سے پیش کیا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر کے مفہوم کو ایک شاعر نے بڑے ہی پیارے انداز میں کہا، زمین سے آسمان نے اعلان کیا ہے، فرشتوں نے عرش سے پیغام بھیجا ہے۔ زمین سے آسمان نے اعلان کیا ہے، فرشتوں نے عرش سے پیغام بھیجا ہے، کر لو بھلائیاں چھوڑ دو برائیاں، رب نے رمضان کا یہ پیغام بھیجا ہے۔ معزز حضرات، ان احادیث اور قرآن کے آیتوں کی روشنی میں پہلی چیز جو ہمارے پیش نظر ہے، وہ پہلا انعام جو ہے وہ رحمت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی رحمت کو پانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ کون سا وہ راستہ ہے جو ہم کو اس انعام تک پہنچائے گا؟ کون سی وہ صورت ہے جو ہم کو اس کا اہل بنائے گی؟ کون سے وہ اعمال ہیں جو ہم کو اللہ کی رحمت سے کریں گے؟ اس سوالیہ ذہن کے ساتھ جب قرآنی صفحات کو الٹ پلٹتے ہیں تو تب ہماری نظر اس آیت پر جا پڑتی ہے جس میں اللہ نے کہا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی۔ ایک اور مقام پر فرمایا، دوسری صورت رحمت حاصل کرنے کی یہ بتائی گئی، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو، پھر دیکھو پھر تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ ایک اور مقام پر رحمت حاصل کرنے کے وہ سارے راستے بڑی ہی تفصیل سے بتائے گئے، جس میں کہ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن و ایمان رکھنے والے مرد اور ایمان رکھنے والی عورتیں، ان سے آپس میں ایمان کا رشتہ ہے، یہ لوگ آپس میں دوست ہیں، اور ان کی علامات اور ان کے اعمال یہ ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ شاید اس سے پہلے بھی کہا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں، بری بات سے روکتے ہیں، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کے عوض میں اللہ اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی۔ محترم حضرات، اب آئیے دوسرے انعام کی طرف، رمضان کی دوسری فضیلت کی طرف، وہ ہے مغفرت۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑ پڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، اس کی بخشش کی طرف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت نام کی کوئی حلوائی اور مٹھائی بنا کے رکھ دی ہے کہ آپ دوڑیں اور لپک کے اس کو لے لیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس راستے پر چلنے میں تیزی دکھائیں، جلدی سے اس راستے پر چلیں، جلدی سے ایسے کام کریں جن کے عوض میں اللہ آپ کو بخشش سے نواز دے۔ اس راستے پر چلیں جو اس کی مغفرت اور جنت تک آپ کو لے کر جائے۔ سابقوا وسارعوا الى مغفرة من ربكم، دوڑ پڑو تمہارے رب کی بخشش حاصل کرنے کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ پھر فرمایا یہ مغفرت، یہ جنت کن لوگوں کے لیے بنائی گئی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اعدت للمتقین، کہ بھائی یہ چیزیں، یہ انعامات، یہ نوازشیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا، تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اس کے تفصیل سے بتایا گیا متقی کون لوگ ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی اور تنگدستی دونوں میں خرچ کرنے کے عادی ہیں، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پر قابو پانے والے، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں سے عفو درگزر کرنے والے۔ یہاں
والکاظمین الغیظ، اس کے فوری بعد والعافین عن الناس کا ذکر ہوا۔ اس کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے، آدمی جب اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا اس کی حق تلفی کی جاتی ہے یا اس کی شخصیت کو چھیڑا جاتا ہے تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے، طیش میں آتا ہے، کبھی حالات اور ماحول کا لحاظ کر کے مجبوری کا پردہ ڈالتے ہوئے وہ کبھی اپنے غصے کو پی تو جاتا ہے، مگر اس کے سینے میں انتقام اور بدلے کی آگ جلتے رہتی ہے اور وہ موقع کے انتظار میں ہوتا ہے تاکہ بدلا جائے۔ تو یہاں بتایا گیا آپ کے متقی غصے کو اس لیے پیتا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے پی لیتا ہے، اپنے غصے کو اس قدر وہ قابو پا لیتا ہے کہ اس کے دل میں انتقام کی آگ باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اس کے ساتھ جو حق تلفی ہوئی، اس کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو اپنی محبت سے نوازتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ جب بتقاضۂ انسان کبھی کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں، اپنی جانوں پر جب وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً ان کو اللہ کی یاد آتی ہے، دوڑتے ہیں اللہ کی طرف، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی وہ مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد ضمیروں کو جھنجھوڑنے والا سوال کیا، پوچھا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو تمہارے گناہوں کو سوائے اللہ کے بخش سکتا ہے؟ نہ نبی تمہارے گناہ کی مغفرت کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی اور کوئی پیر، نہ کوئی مقدس فرشتہ تمہارے گناہوں کو بخشنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ارے بخشش کا حقدار اور مالک صرف وہ ہے اور وہی تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اتنا ہی نہیں، اس احساس کے بعد کہ ہم سے غلطی ہو گئی، گناہ کی معافی چاہ لی، اب اس کے بعد وہ اپنی غلطیوں پر مصر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی شان اور تعریف میں کہا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، کہ یہی وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بخشش سے، مغفرت سے نوازتے ہیں، ان کے حق میں مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ کہا گیا وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات عطا فرماتے ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ دوستو، رحمت اور مغفرت کے انعام کے بعد تیسرا درجہ ہے نجات کا۔ نجات، اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ کون سے وہ کام ہیں، کون سی وہ صفات ہے جو بندے کو نجات کا اہل بناتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کی نجات حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا شرط ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے تقوی۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا يَتَّقُونَ، ہم ایمان والوں کو اور اللہ سے ڈرنے والوں کو، متقیوں کو ہم نجات دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، قیامت کے دن ہم متقیوں کو نجات دیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے بڑے ہی بہترین انداز میں کہا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار، کیا تمہیں ایک ایسا راستہ نہ دکھاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے سکتا ہے؟ پھر جواب میں فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لائیے، اس کے رسولوں پر ایمان رکھیے، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے جان و مال کی قربانی دیجیے، اور یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اتنا ہی نہیں، حدیث میں آتا ہے صحابہ کو بھی جاننے کا شوق ہوا کہ نجات کیا چیز ہے، نجات کا راستہ کون سا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من نجات یا رسول اللہ، نجات یہ کیا ہے، کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے ہم کو کرنا کیا ہوگا؟ تو جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے 3 بہترین اصول بتائے، جس کا پہلا اصول یہ تھا املک علیک لسانک، کہ بھائی اپنی زبان کو قابو میں رکھیے۔ پھر فرمایا ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو کافی سمجھو، اپنے گھر والوں کی اصلاح و تربیت کا اہتمام کرو۔ پھر فرمایا وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رو، تمہارے سے جو خطائیں سرزد ہو گئیں رب کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر شرمندگی کے آنسو بہاؤ، ندامت کا اظہار کرو اور توبہ و استغفار کرو۔
تو اس میں سے پہلا اصول جو ہے املک علیک لسانک، نجات کی پہلی سیڑھی املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھنا۔ دوستو، رمضان میں ہم کو اسی چیز کی تربیت دی جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، لعن طعن، بے حیائی، فحاشی، بد زبانی، بد کلامی، گالی گلوچ، اس قسم کے ساری زبان کی خرابیوں اور برائیوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اور یہ جو روزہ ہے، روزے کی مثالوں میں یوں کہا جا سکتا ہے، حالات اور ماحول اور موسم کا لحاظ کر کے میں یہی مثال مناسب سمجھتا ہوں کہ روزے کی مثال ایئر کنڈیشن کی، اے سی کی طرح ہے۔ کسی کمرے میں اے سی کو چالو کر دیا جائے اور کمرے کی کھڑکی کو کھلی چھوڑ دی جائے تو بتائیے اس کمرے میں رہنے والے کو اے سی کی ٹھنڈک کیسے حاصل ہوگی؟ کہاں تک اس کو اس ایئر کنڈیشن سے فائدہ ہوگا؟ ٹھنڈک آئے گی اور نکل جائے گی اور دوسرے راستے سے گرمی اندر آتے رہے گی۔ بالکل اسی طریقے سے روزے کی مثال ہے۔ بندہ جب روزہ رکھ لیتا ہے تو روزے کا ایئر کنڈیشن چالو ہو جاتا ہے۔ اب اگر روزے کی حالت میں گناہوں کی کھڑکی کھلی رہے گی، اس راستے سے گناہ آتے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی ہوتی رہے گی، جھوٹ بولا جائے گا، غیبت کی جائے گی، بد زبانی ہوگی، گالی گلوچ ہوگی، تو بھلا بتلائیے کہ ایسے آدمی میں روزے کا فائدہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ اسے تو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ ایسے ہی کچھ روزداروں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزوں کے عوض میں سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به، کہ بھائی جو جھوٹ بات کہنا نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اس کو فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مجاہد کا قول بیان کیا ہے، فرمایا خصلتان من حفظهما سلم له صومه، کہ بھائی دو خصلتیں ایسی ہیں جن کی اگر کسی نے حفاظت کر لی تو سمجھ لیجئے کہ اس کا روزہ محفوظ ہو گیا۔ یہ ہے الغیبہ والکذب، غیبت اور جھوٹ۔ محترم حضرات، بندے مومن کو ایک ساتھ رمضان کے ان تینوں فضائل کا اور اللہ کے ان تینوں مخصوص انعامات کا مستحق اور اہل بنانے والی ایک ہی چیز ہے، وہ ہے تقوی، اور یہی تقوی رمضان کا جامع اور مؤثر پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی تقوی اور پرہیزگاری کو روزے کا حاصل قرار دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ رمضان کا نام سنتے ہی دو چیزیں رمضان کی پہچان بن کر دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں، ایک ہے قیام اللیل اور دوسرا ہے روزہ۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس میں قیام اللیل، رات کی عبادت، بندے کو اللہ سے قریب کرتے اور اللہ کے تعلق، بندے کا جو اللہ سے تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور روزہ بندے کو اہلیت خیر سے نوازتا ہے، ضبط نفس سے نوازتا ہے، اس کے دل کو پاکیزہ کرتا ہے، اس کے اخلاق کو بلندی دیتا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کا روزہ ایسا ہو جائے تو اسے عوض میں تقوی حاصل ہوتا ہے، وہ تقوی کے مرتبے پر پہنچتا ہے، اور تقوی بندے کو یہ دل میں اللہ کے ڈر کو وہ بیدار رکھتا ہے، تصور آخرت کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف میں کچھ یوں کہا، هو الخوف من الجلیل، کہ اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ اور پھر فرمایا والعمل بالتنزیل، کتاب و سنت پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، کہ اپنی موت کے لیے، آخرت کے لیے تیاری کرنے کا نام تقوی ہے۔ معزز حضرات، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے
تو اسی لیے آتا ہے کہ یہ ہم اس کے پیغام کو سمجھیں۔ رمضان کا مہینہ اسی کی تربیت دینے کے لیے آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم لذیذ لذیذ کھانوں سے اور ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات سے دسترخوانوں کو سوار دیا جائے، بلکہ اس لیے آتا ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے زینت سے ہم اپنی زندگیوں کو سوار لیں۔ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آتا کہ سحر و افطار کی مجلسوں کو روشن کر لیا جائے، بلکہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنے تاریک دلوں کو ذکر کی شمع سے روشن کر لیں۔ رمضان اس لیے نہیں آتا کہ ہم کھانا پینا چھوڑ کر بھوکے پیاسے رہ کر ڈیٹنگ کرنے بن جائیں، بلکہ اس لیے آتا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم صرف سونے جاگنے اور کھانے پینے کے اوقات میں تبدیلی لائیں، بلکہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اسلوب کو بدل لیں۔ اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق میں تبدیلی لائیں، اپنے کردار میں تبدیلی لائیں۔ اس لیے آتا ہے کہ وہ ہماری اپنی سوچ اور افکار میں تبدیلی لائیں۔ معزز حضرات، رمضان کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان کا یہ جامع اور مؤثر پیغام تقویٰ ہے، اور رمضان ہم کو اپنی زندگیوں میں ایک حسین اور خوشگوار انقلاب کی تعلیم دیتا ہے، صدق و صفا کی بنیادوں کو مضبوطی دیتا ہے، اور ہم کو صبر و تحمل کا مزاج دیتا ہے۔ ہمارے اندر امانت داری، دیانت، ہمدردی، خیر خواہی، ایثار اور جانثاری، اور اتنا ہی نہیں ہمارے اندر جو ہے وہ ضبط نفس کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ معزز حضرات، بارہا اس سے پہلے بھی ہم نے رمضان کے بارے میں سنا ہے اور کہا ہے۔ رمضان کے تعلق سے بہت کچھ ہم نے سنا ہے۔ علم کی کوئی کمی نہیں ہمارے پاس، کمی ہے تو عمل کی کمی ہے۔ معلومات کی کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو کردار کی کمی ہے۔ معرفت اور جانکاری کی کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو عزم اور حوصلے کی کمی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے پیغام کو دل کے آنکھوں سے دیکھیں، دل کے کانوں سے سنیں اور اسے محسوس کریں، اسے عمل اور کردار کا درجہ دیں، رمضان کے پیغام کو زندگیوں میں لائیں اور نافذ کریں، تبھی چل کر ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو سکتی ہے۔ آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ اشعار کچھ کہنا چاہوں گا آپ کے پیش نظر۔ نور ایمان سے ہو منور رمضان تمہارا، نور ایمان سے ہو منور رمضان تمہارا، تقوی سے ہو روشن روزہ تمہارا، عبادت و اطاعت کی ہو ہر دم کوشش تمہاری، عبادت و اطاعت کی ہو ہر دم کوشش تمہاری، دعا ہے خدا سے قبول ہو یہ کوشش تمہاری۔ موقع دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ، عبادات اور اطاعت کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک پہنچ رمضان نصیب فرمائے، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں اور پوری امت کے حق میں رحمت کے، مغفرت کے، نجات کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔